ونستعينه ونستغفر به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونسيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه جن کے پہلے سجدے پہ روزے ازمل سے درود اس یادگاری امت پہ لاکھوں سلام جن کے آنے سے جلی شمعیں بجھ گئی اس شمع ولادت پہ لاکھوں سلام اندھے شیشے جلا جل دھمکنے لگے اس جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو کبھی دوست نہ بنانا۔ اس آیت کا شان نزول اس طرح ہے کہ سارہ نامی عورت مکے میں مدینہ میں تشریف لے گئی۔ جب حضور علیہ السلام فتح مکہ کی تیاری فرما رہے تھے تو حضور نے پوچھا کہ تم مسلمان ہو کر یہاں آئی ہو یا تو پھر آپ نے پوچھا کہ یہاں کس وجہ سے آئی ہو، تو وہ سارہ نامی عورت کہنے لگی کہ میں وہاں سے غربت کی وجہ سے تنگ آ کر آپ کے پاس آئی ہوں، تو آپ کے خاندان نے مجھے سب کچھ دیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے تو وہ چلی گئی، تو حضرت حاطب بن ابی بلتہ نے خط دیا اس عورت کو کہ یہ خط تم مکے میں جاؤ اور فلاں جگہ اس کو پہنچا دو۔ تو جب وہ عورت سارہ نامی عورت چل رہی تھی تو ادھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو خبر دی کہ اے حبیب، تو اپنے حبیب کو خبر دی تو حضور علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے علی فلاں جگہ ایک عورت فلاں مقام پر جا رہی ہے، تو اس کے پاس ایک خط ہے، جاؤ اور وہ خط لے کر آؤ، قربان جاؤں۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو وہ عورت اسی مقام پر موجود تھی جس جگہ میرے آقا نے بتایا تھا۔ تو آپ نے اس عورت سے کہا کہ تمہارے پاس حاطب بن ابی بلتہ کا خط ہے، وہ خط نکالو۔ تو اس عورت نے قسم اٹھائی، کہنے لگی قسم مجھے میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے پہلے تو اسے پیار سے سمجھایا، بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار نکالی۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ جمال عشق و مرثی نہ نوازی اور کمال عشق و مرثی ظرف حیدر۔ آپ نے فرمایا تیرے سامنے علی کھڑے ہے، جے تو خاطر نے دیتا تو تیری گردن وڈ کے رکھ دینی ہے۔ تو بعد چونے اپنے جوڑے چو والے جو خط کٹ کے دیتا، تو حضرت علی وہ خط لے کے حضور دی بارگاہ گئے۔ تو بعد حضور علیہ السلام نے حضرت حاطب بن ابی بلتہ کو پوچھا، یار حضور نے فرمایا کہ خط تو کیوں لکھیا سی؟ آپ نے فرمایا کہ میرا خاندان اس جگہ تے ہے، اس واسطے مینوں اس گل دا پتہ ہے کہ اتنے اللہ دا عذاب نازل ہونے والا ہے، اس واسطے میں خط لکھیا تاکہ انہوں دا احسان کر دیواں، تو او اپنا کوئی نہ کوئی آشیانہ بنا لون۔ رسول اللہ نے فرمایا تیرا یہ عذر اللہ کی یہ تیرا عذر میں نے معاف کیا، یہ سن لیا۔ تو پھر حضرت عمر نے کوئی بات کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا آپ نے نہیں سنا؟ اللہ خوب جانتا، بہتر جاننے والا اور سننے والا ہے۔ اور جو بدر کے صحابی ہیں اللہ نے فرمایا کہ جو بھی اعمال کریں اللہ تبارک و تعالی ان پر جنت حلال کر دی ہے۔ اور حضور علیہ السلام اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یزیدوں کے ساتھ اس لیے نہیں کھڑے تھے کیونکہ وہ فاسق تھے، وہ فاجر تھے۔ آپ نے شہادت تو قبول کی، جب آپ کا آخری وقت آیا تو جب آپ کو وہ شہید کرنے کی طرف سے وہ آئے تو آپ نے اس وقت پکارا ہے کوئی جو ہماری مدد کرے؟ آپ نے اپنی مدد کے لیے نہیں پکارا،
آپ کے جو پکارا تو پھر علماء لکھتے آپ نے اس لیے پکارا کہ ہے کوئی جو ہمارے نانے کے دین پر پہرا دے، ہے کوئی جو ہمارے نبی کی ناموس پر پہرا دے، آپ نے اس لیے پکارا۔ اور یزید کا خنجر طلوع خشک پر چلتا رہا، حق باقی رہا، دین باقی رہا۔ اور حضرت امام حسین نے اپنا سر کٹوا دیا لیکن حضور علیہ السلام کی اور دین کے لیے کھڑے رہے۔ اور آج بھی اگر وہ امام حسین اتنی شانوں والے اپنے نانے کے دین کے لیے سر کٹا گئے تو آج ہماری کیا حیثیت ہے، ہم یہ باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں سبق دیا کہ اپنی گردنیں کٹوا لینا لیکن میرے نانے کے دین کے بارے میں کوئی ترمیم کرے تو یہ تم برداشت کبھی نہیں کر سکتے، اور ہمیں یہ برداشت نہیں ہے۔ اور وہ ہمیں سمجھا گئے کہ اگرچہ ہمارے ساتھ 72 ہوں، ادھر کئی ہزاروں کی تعداد کھڑی ہو تو پھر بھی غالب ہمیشہ دین ہی رہتا ہے۔ اگرچہ ان کے پاس ہتھیار تھے، اور جب آپ نے میدان کربلا میں تشریف لے گئے تو آپ نے کوفیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے مجھے خط لکھا تھا کہ آپ آئیں اور لشکر تیار ہے اس کی قیادت کرے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا تھا۔ وہ مکر گئے تو حر بن یزید، حر بن زید وہاں حضرت حر وہاں موجود تھے، تو آپ نے اپنے گھوڑے کو لگام پکڑی اور حضرت امام حسین کی طرف اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور اس جگہ پر مخاطب ہو کر کوفی سے کہا، ظالموں، امام حسین تمہیں سنا رہے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں، میرے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا نہیں ہے۔ ظالموں، ان کی ایک بات تو مانو، تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا تھا۔ تو پھر بعد میں ایک شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا کہ اے امام حسین، آپ اپنے چچا زاد بھائی یزید کی بات کیوں نہیں مان لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ میں کسی اس ظالم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتا، کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میں مدینے میں بیٹھا رہوں اور میرے نانے کی امت پر کوئی ظالم حکمران ان پر مسلط رہے۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ جب کوئی ظالم حکمران آ جائے تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ اس کو سمجھائے، اگر وہ نہ سمجھے تو پھر تلوار تو ہے نا، پھر اس کو اس طرح سمجھایا جائے۔ تو حضرت غوث و سمدانی، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک شخص نے آپ کو کان میں کہا کہ یہاں کا جو گورنر ہے وہ ایک ظالم شخص ہے، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم تو غیر سیاسی ہیں، ہم تو اللہ والے ہیں، ہم سیاست کی بات نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا خطبے کے اندر کہ اس حاکم کو جا کر بتا دو اس گورنر کو فوری اس کو ہٹا کر کسی اچھے انسان کو گورنر بنائے، اگر اس نے نہیں کیا تو میں خطبے کے فوراً بعد خود آ کر بدل دوں گا۔ اور آپ نے فرمایا مجھے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں چلے جائیں کوئی ان کے نذرانے خطرے میں پڑ جاتے ہیں، تو جو پیر ہیں وہ داتا علی حجویری ہیں، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کاملہ رہنما سید حجویر مخدوم مرکد او پیر سنجر راہ حرم۔ داتا صاحب نے چندے اکٹھے نہیں کیتے، پیری مریدی نہیں کیتی۔ میں کہ اقبال پھر کی کہتا، کہنے آدھے فاروق از جمال اشتازہ شد، حق پہ حرف او بلند آوازہ شد۔ کہنے حضور دے دین دے اتنا کم کیتا، حضرت عمر دے دور دی یاد تازہ کر کے رکھی۔ آج بھی کئی یا رسول یا علی۔ تو حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا کہ میں کبھی کسی بے بسی کی حالت میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اسلام امن سے پہلا، نرم طبیعت سے بات کیجئے، پیار سے سمجھائیے۔ میں نے کہا جب پیار سے سمجھانے کا وقت تھا سمجھاتے رہے، لیکن جب تم نے ہمارے حبیب کے دین کو چھیڑا، تم نے ختم نبوت کے مسئلے کو چھیڑا، پھر پیار سے بات نہیں ہوگی، پھر ڈنڈے کے ساتھ بات ہوگی۔ اور اسلام میں یہ دستور تھا کہ جب وقت کا حاکم خطبہ دیا کرتا تھا تو ننگی تلوار یوں کھڑے ہو کر خطبہ دیتا تھا اور کہتا تھا جس نے ہمارے نبی کے حکم کو نہ مانا تو اس کو اس تلوار کے ساتھ کاٹ کے رکھ دیں گے۔ اور ہاتھ میں عصا لے کر بھی خطبہ دینا، یہ
بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ تو لوگ میں نے کہا، تو حضرت عمر ایک مرتبہ خطاب فرماتے ہوئے آپ کہہ رہے تھے کہ اگر عمر ٹیڑھا ہو جائے تو پھر کیا کرو گے؟ تو ایک شخص تلوار لے کر کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ اگر عمر ٹیڑھا ہو گیا تو ہم اس کے ساتھ سیدھا کر کے رکھ دیں گے۔ اور اس وقت کیا صحابہ کی جان تھی، آج تو کہتے ہیں نا آپ ڈنڈے بھی لے کر چلے جائیں نا ختم نبوت کے مارچ میں، وہ کہتے ہیں یہ ڈنڈے لے کر آئے ہیں، یہ تو شر پسند ہیں۔ میں نے کہا شر پسند ہم نہیں ہیں، اور شکر کرو ہم نہیں ہیں۔ اور سعد بھائی فرماتے ہیں اگر ہم ہوتے تو پھر آپ یہاں نہ ہوتے۔ گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا، گستاخ نبی کی ایک سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ اور اور ہمارے بابا جی نے فرمایا تھا نا من سب نبیا فاقتلہ، گستاخ نبی کی ایک سزا۔ یہ تو حضور نے فرمایا تھا نا کوئی کسی نبی کے بارے میں، اور حضور نے اپنا نہیں بتایا، ان کی تو گردن کاٹنی ہے، جو حضور علیہ السلام کے بارے میں بات کرے اس کے ٹوٹے کر دو۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں جو بات کرے اس کو جہاں کائنات میں جینے کا حق نہیں ہے۔ اور امام مالک نے فرمایا تھا کہ پوری امت مر جائے اگر حضور علیہ السلام کے امت میں یا حضور زمین پر گستاخ زندہ رہ سکتا ہے یا حضور کی امت زندہ رہ سکتی ہے۔ اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عامر بن طفیل ادواسی کو خط دے کر حضرت سید امیر المومنین خلیفہ بالفضل حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس بھیجا۔ تو آپ وہ خط لے کر حضرت سیدنا صدیق اکبر کے پاس گئے تو آپ نے وہ خط پڑھا، تو آپ نے پوچھا کہ حضرت ابو عبیدہ کا لشکر کہاں پر ہے؟ تو نے کہا ابھی وہ مقیم شام کے باہر موجود ہے لیکن ملک شام میں وہ پہنچ نہیں سکا۔ تو جب حضرت سیدنا صدیق اکبر نے یہ ان سے سارا معاملہ دریافت کیا تو آپ نے اکابرین صحابہ کو بلایا، آپ نے فرمایا کہ حضرت ابو عبیدہ نرم طبیعت کے ہیں، اس لیے کوئی ایسا شخص، اور رومیوں کا لشکر بہت بڑی تعداد میں ہے، اس لیے کوئی ایسا شخص بھیجا جائے جو جنگ میں مہارت رکھتا ہو۔ تو اکابرین صحابہ کا یہ مشورہ تھا کہ جنگ میں امیر ان کا سردار حضرت خالد بن ولید کو بنایا جائے۔ تو پھر اقبال بولتا ہے قبضے میں یہ تلوار آ جائے تو مومن، یا خالد جاباز ہے یا حیدر کرار۔ اور آپ نے فرمایا، پھر آپ نے حضرت خالد بن ولید کو خط لکھا۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید قادسیہ شہر کے اندر جنگ کر رہے تھے، قریب تھا کہ آپ وہ جنگ فتح کر لیتے۔ آپ نے خط لکھا تو اس میں مختصر خط یہ ہے وَإِنِّي قَدْ وُلِدتُّ عَلَى جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ أَمَرْتُكَ لِقَتْلِ الرُّومِ۔ آپ نے فرمایا میں نے بحقیقت سردار آپ کو ان پر مسلمانوں پر آپ کو سردار مقرر کیا ہے، اور علی عبیدہ من المسلمین، اور حضرت عبیدہ پر اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی ہیں ان پر۔ تو پھر آپ نے جب آپ نے حضرت نجم بن مفرح کو یہ خط دیا تو وہ حضرت سیدنا خالد بن ولید کے پاس وہ خط لے گئے۔ تو آپ نے حضرت خالد ولید نے حضرت عبیدہ کو خط لکھا قد دلالنی، کہ میں حضرت ابو عبیدہ کے کہنے پر آپ کا سردار ہوں، اور جب تک میں وہاں نہ پہنچوں آپ وہیں پر ٹھہرے رہیں۔ تو جب یہ قافلہ چلنے لگا تو جس راستے سے آپ نے جانا تھا وہ راستہ کافی طویل تھا اور اس راستے کے اندر پانی نہیں تھا۔ تو حضرت سیدنا عمیر الطافی رضی اللہ تعالی نے ایک ترکیب دی اور بتایا کہ 30 اونٹوں کو 7 دن تک پیاسا رکھو اور انہیں اس کے بعد خوب پانی پلاؤ، اور پھر میں جیسا کہوں پھر ویسا کرو۔ جب وہ چلنے لگے تو وہ 4 دن کا سفر تھا، تو پانی 2 دن کے اندر غالباً ختم ہو گیا۔ جب پانی ختم ہوا تو قافلے کے پہلے تو آپ وہ اونٹ ذبح کرتے رہے، 7 اونٹوں کو ذبح کیا جاتا، ان کے پیٹوں سے پانی نکال کر اور سرائیوں میں بھر لیا جاتا، مشکیزوں میں۔ تو جب تمام اور اس کا گوشت مجاہدوں میں تقسیم کر دیا جاتا۔ جب یہ اونٹ سارے ذبح ہو گئے تو اب صحابہ کو پیاس لگی تو گھوڑے بھی اب لڑکھڑانے لگے اور کسی میں ہمت نہ رہی۔ تو حضرت خالد بن ولید یہ منظر دیکھ کر پریشان رہے، حتیٰ کہ کوئی صحابہ پیچھے رہ گئے۔ تو دور جا کر ایک جگہ پر پہنچے تو حضرت عمیر الطائی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس جگہ پر پانی موجود ہوگا تو اس کو کھودو۔ تو جب کھودا گیا تو اس کے نیچے پانی کا چشمہ نکلا۔ تو مجاہدینوں
نے نعرہ تکبیر سے فضا کو مترنم کیا اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے کہا کہ پانی مل گیا، تو پھر آپ نے حکم دیا کہ جو ساتھی پیچھے رہ گئے ان کے لیے بھی پانی لے جاؤ۔ تو اس دوران جو خط لے کر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے خط لکھا تھا حضرت ابو عبیدہ کو، حضرت عامر طفیل ادواسی وہ خط لے کر جا رہے تھے کہ جب پیاس سے وہ نڈال ہوئے تو ایک چرواہا شراب پی رہا تھا، تو حضرت عامر طفیل ادواسی جب اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا، آپ نے جب اس کی بکریوں کا ریوڑ دیکھا تو آپ نے کہا سوچا کہ اس سے مول دودھ خرید لیتا ہوں۔ جب آپ نے اس سے دودھ خریدا تو وہ شراب کا پیالہ آپ کی طرف بڑھایا، کہنے لگا یہ لو، یہ پانی پی لو۔ تو آپ نے فرمایا بدبخت خود بھی شراب پیتا ہے اور میرے سامنے بھی شراب پیش کرتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا حضور اگر یہ شراب ہوئی، قریب آ کر دیکھے، اگر یہ شراب ہوئی تو آپ مجھے جو سزا دے سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس کی باتوں میں آ گیا، جب میں نے اپنے زانوں کے بل بیٹھ کر اس برتن میں دیکھنے لگا تو اس نے قریب پڑا سا میرے سر میں مارا اور مجھے اس طرح محسوس ہوا کہ میری سر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور میں بیہوش ہو کر گر گیا۔ تو جب صحابہ کو پانی مل گیا تو صحابہ نے اس جگہ پر وقف کیا، اس جگہ پر ٹھہرے، تو صحابہ نے قریب جگہ کا جائزہ لینے کے لیے کچھ صحابی چلے، تو بعد میں صحابہ نے دیکھا کہ ایک سبز و شاد جگہ پر ایک شخص بیہوشی کی حالت میں پڑے ہیں اور ایک شخص نشے کی حالت میں دھت پڑا ہے۔ تو انہوں نے دوڑتے، اور بکریوں کا ریوڑ بھی ہے، تو وہ دوڑتے ہوئے حضرت سیدنا خالد بن ولید کے پاس جا کر انہوں نے سارا منظر بیان کیا۔ تو حضرت خالد بن ولید فوراً اس طرف گئے تو دیکھا کہ حضرت عمر طفیل ادواسی وہاں پر بیہوش پڑے ہیں، تو آپ نے ان کو پانی پلایا، پھر آپ کو ہوش آیا تو پھر آپ نے ان کا حال دریافت کیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ شخص شراب پی رہا تھا، تو میں نے دیکھنے کے لیے، اس نے کہا یہ پانی ہے، خالص پانی ہے، دیکھ لو، اور اس نے میرے سر پر عصا مارا اور میرے سر کی ہڈی ٹوٹ گئی، اور اس طرح مجھے لگا کہ میرے سر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور میں غش کی حالت میں گر پڑا، اور جب میں نے اپنے آپ کو ہوش میں پایا تو میں رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا۔ قربان جاؤں صحابہ کی عظمت پر، جتنے بھی ظلم کیے گئے صحابہ نے لیکن اپنے نبی کا دامن نہیں چھوڑا، اور بہت سے صحابہ ہیں۔ اور جب حضرت خبیب بن عتیق کو تختہ دار پر انہوں نے لٹکایا اور کہنے لگے کہ آپ تو اب تو سوچتے ہوں گے کہ میں نے اس نبی کا کلمہ پڑھا اور مجھے اتنی اذیتیں برداشت کرنی پڑی، آپ نے فرمایا سنو، میرے نبی کی طرف کوئی کنڈا رخ کرے، چبھے نہیں، پاؤں کی طرف جائے نہیں، صرف کوئی رخ کرے تو میں اس کے لیے بھی اپنی جان دینے کے لیے قربان ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور اس نے حضرت عامر طفیل ادواسی نے سارا واقعہ سنایا، تو آپ نے اس چرواہے نے کہا، آپ نے فرمایا، اس نے کہا کیا کہا تھا؟ کہتا ہے جب تک میرا سردار نہیں آئے گا تو اس وقت تک میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، آپ اسی حالت میں رہیں گے۔ تو آپ نے فرمایا اس کا سردار کون ہے؟ تو کوئی رومی سردار جو ہرکل بادشاہ کا خاص آدمی تھا وہ اس کا سردار ہے۔ تو آپ نے حضرت خالد ولید نے سنا کہ اس نے آپ کے سر پر عصا مارا ہے، تو حضرت خالد بن ولید نے اپنی تلوار اٹھائی اور اس کے سر کے درمیان مارا اور اس کے سر کو دو ٹوٹے کر دیا، اور پھر آپ نے ان کی بکریوں پر قبضہ کر لیا اور ان کی بکریوں کو لے گئے، اور اس طرح ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کے عاشق جہاد کے لیے اور اس طرح یعنی کہ پیاسے بھی چلتے رہے اور جہاد پانی کی امید بھی نہ تھی، اللہ نے ان کو پانی عطا کیا۔ تو آپ بھی حضور کے دین کے لیے نکلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے لیے راستے آسان فرما دے گا، کیونکہ جو حضور کے دین کے لیے نکلتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے راستے آسان فرماتا ہے، جو حق کے لیے نکلتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ اور یہ مشکلیں تو آتی رہتی ہیں، جتنی بڑی سوچ ہو اتنی بڑی مشکلیں تو آتی ہیں، یہ مشکلیں آتی رہتی ہیں جتنا بڑا ہمارا مقصد ہے۔ اور بابا جی فرماتے تھے یہ سفر ہے کوئے جانا، قدم قدم بلائیں جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ آپ فرماتے تھے کہ ہمارے ساتھ وہ چلے گا جو بہادر ہو، اور کمزور شخص ہمارے ساتھ نہیں چل سکتا۔ اس لیے بابا جی دی، کیا بات کیا بات میرے بابا جی دی، کیا بات کیا بات۔ اور
دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں یا اللہ ہمیں موت دینا تو غازی علم الدین شہید والی دینا، یا اللہ ہمیں موت دینا تو یا اللہ اگر ہمیں، اور حضرت علم الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ کا عرس بھی گزرا ہے، تو ایک واقعہ کہ جب کہتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو لحد میں اتارا تو علامہ اقبال نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ملاقات ہو تو حضور علیہ السلام سے میرا سلام کہیے گا، تو پتہ اقبال اچانک چیخ مار کر باہر تشریف لے آئے، تو بعد میں لوگوں نے تو آپ نے فرمایا، آپ نے پیر جماعت علی شاہ کو فرمایا بعد میں کہ جب میں نے قبر میں کچھ اور ہی منظر دیکھا، آپ نے فرمایا کیا؟ تو کہنے لگا، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ جب میں نے قبر میں یہ کہا کہ جب رسول اللہ تشریف لے آئے تو میرا سلام کہنا، تو آپ نے جواب میں فرمایا ایک مرتبہ باہر تو جاؤ، ایک مرتبہ حضور کو آنے تو دو، آج آ گیا تے میں دس دیواں گا جدو اعلان درا رک جاو ہنے آ جاندا۔ بابا جی فرماندے سن کہ جدو فرشتے آن گے نا حضور دے دین واسطے اتنا کم کر کے چلو، اور لوگ کہتے ہیں حضور کے دین کے لیے ان کے گھر کی عزت کی کوئی بات ہو تو اپنی نسلوں تک لوگ کہہ کر جاتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے بڑوں کے بارے میں بات کی تھی، ہماری عزت کے بارے میں عزت میں ہاتھ ڈالا تھا، تو لہٰذا ان کے ساتھ نہ بولو، اور اپنی عزت کے لیے تم اتنے غیرت مند ہو، اور رسول اللہ کے کارٹون بنائے گئے اس وقت کسی کو غیرت یاد نہیں آئی، اپنے معاملے میں تم اتنے حساس ہو اور حضور علیہ السلام کے معاملے میں تم حساس نہیں ہو، تو یاد رکھنا قیامت کے دن تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اگر تمہیں اتنی جرت ہے کہ حضور علیہ السلام جب حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، کیا تم اس وقت کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضور نے پوچھ لیا کہ میرے دین کی خاطر اور اپنے دین کی خاطر میں نے یہاں پر پتھر کھائے اور تم میرے دین کے لیے نکل بھی نہ سکے، اور پھر اس وقت کیا جواب دو گے؟ کیا کہو؟ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ خلافت، حق جاری۔ نعرہ حیدری۔ تو حضور علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ تو اس وقت بیٹھا رہا اور چھپا رہا، تو میرے دین کے لیے باہر نہ نکلا، تو آج کس منہ سے حوض کوثر پر آیا ہے؟ تو پھر کیا کہے گا؟ عمران کے ساتھ کھڑا تھا، نواز کے ساتھ کھڑا تھا، شباز کے ساتھ کھڑا تھا، پھر کیا جواب دے گا؟ اس لیے بابا جی فرماتے تھے جھلیوں آج ساڑھے نہ رل جاؤ، پھر جھلیوں ساڑھے جبھی نہیں لبنا، اج بھی میرے بابا جی دی، اج بھی میرے بابا جی دی، وما علینا الا البلاغ۔